نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدین کی اطاعت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آسمان و زمین کے درمیان ہوا میں تخت پر اڑا کرتے تھے، چنانچہ ایک دن جب کسی گہرے سمندر پر سے ان کا گزر ہوا تو سمندر میں ہولناک موجیں اٹھتے دیکھ کر ہوا کو پھیل جانے کا حکم دیا اور جنوں کو سمندر میں غوطہ لگا کر نیچے کا حال معلوم کرنے کو کہا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنوں نے سمندر میں غوطہ لگایا تو اس میں ایک موتی کا ایک چمکدار رقبہ دیکھا جس میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر دی گئی تو انہوں نے اس قبا کو سمندر میں سے باہر لانے کا حکم فرمایا، چنانچہ جنات نے اسے سمندر سے نکال کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، جس کو دیکھ کر انہیں بہت تعجب ہوا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جس سے قبا شق ہوا اور کھل گیا، یعنی اور اس کا دروازہ کھل گیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اس میں ایک نوجوان اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں مشغول ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کیا تم فرشتے ہو یا جن؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا میں تو انسان کی جنس سے ہوں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ آخر یہ بزرگی اور فضیلت تجھے کیوں کر حاصل ہوئی؟ اس نوجوان نے عرض کیا کہ حضرت مجھے یہ فضیلت اطاعت والدین اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے سبب حاصل ہوئی۔ میں اپنی بوڑھی ماں کو اپنے پشت پر لادے رہتا تھا اور ان کی دعا تھی کہ اے میرے معبود، تو اس کو سعادت عطا فرما کہ میرے مرنے کے بعد اس کا مقام ایسی جگہ میں متعین فرما جو نہ آسمان میں ہو نہ زمین میں ہو۔ چنانچہ والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد جب میں ایک دن سمندر کے کنارے پر گھوم رہا تھا تو میں نے سفید موتی کا ایک قبا دیکھا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس کا دروازہ کھل گیا اور میرے اندر داخل ہونے کے بعد قدرت الہی سے خود ہی بند ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اب میں زمین میں ہوں یا آسمان میں ہوں۔
میں اللہ تعالیٰ اسی میں مجھے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، یہاں میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں دسترخوان ایک لگایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، یورپ اور خلیجی ریاستوں میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہوا ہے اپنے فضل سے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی مہینے کے مہینے ایک ترتیب بنا لیں کہ اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کوئی 5%، 10% یا جتنا اللہ آپ کو توفیق دے وہ آپ نکالیں۔ اس طرح آپ کو آسانی ہوگی ہر مہینے، اور اس کو جو ہے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں اور اپنا حصہ ڈالیں۔ یقین کریں جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیا وہی باقی رہ جانے والا ہے، وہ آخرت کا ذخیرہ ہے۔ جو آپ نے دنیا میں خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو یقین کریں جو آپ اپنے ہاتھوں سے خرچ کریں گے وہی خرچ ہوتا ہے۔ بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا مرنے کے بعد، حتیٰ کہ اولادیں جو ہیں وہ پراپرٹی جو چھوڑی جاتی ہے والدین کی طرف سے یا جائیداد چھوڑی جاتی ہے اس میں لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں اور پھر وہ مال جو ہے وہ بال بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پر خرچ کریں جو کہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے، اور جو ہے وہ بہترین آپ نے خرچ کیا جو اللہ کے راستے پہ خرچ کیا۔ تو نیچے ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اس پہ آپ رابطہ کر کے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی لگے۔ کوئی پیسے بھیجنا چاہے وہ بھی آپ، ہمارے ہاں ہر قسم کا حساب ہوتا ہے، جو کوئی چاول، جو کوئی آئل، مسالہ جات اور جو بھی کوئی بھیجنا چاہے وہ بھیج سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا تجھے روزی کس طرح ملتی ہے؟ نوجوان نے کہا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا تجھے روزی کس طرح ملتی ہے؟ نوجوان نے کہا، جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو پتھر سے ایک درخت پیدا ہوتا ہے اور اس درخت سے پھل جس میں دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، جس کو میں کھا پی لیتا ہوں اور میرے سیر ہو جانے پر پھر خود ہی درخت غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت فرمایا، آخر تم اس قبا میں دن اور رات میں کیوں کر امتیاز کرتے ہو؟ یعنی کیسے پتہ چلتا ہے دن ہے یا رات ہے؟ اس نے جواب دیا، جب صبح ہوتی ہے تو یہ قبا سفید ہو جاتا ہے اور غروب آفتاب کے بعد سیاہ، بس اس ذریعے سے دن اور رات کو پہچان لیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا سے وہ قبا سمندر کی گہرائی میں اپنے مقام کی طرف لوٹ گیا۔ اس حقائق سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی خدمت کی کس قدر عظمت ہے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدین کی اطاعت کریں اور ان سے نیک سلوک روا رکھیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ پوری طرح سے والدین کی اطاعت کرنا سکھاتا ہے۔ یقین کریں جس نے والدین کی خدمت کی، جس نے والدین کی اطاعت کی، جس نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا،
اس کی دنیا بھی بہتر اور آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ سنوار دیتا ہے۔ اور جس نے والدین کے ساتھ برا سلوک کیا، والدین کو برا بھلا کہا، تو والدین کو برا بھلا کہنے والا، والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے والا جو ہے اس کو دنیا ہی میں سزا مل جاتی ہے اور آخرت میں سخت سزا ہے اس کے لیے۔ اور جس نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی، اس کے لیے جنت کا دروازہ کبھی کھل نہ سکے گا۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ والدین کو جو ہے وہ کبھی ناراض ہونے کا موقع نہ دیں، ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کے ساتھ ان کے آگے عجز، انکساری اور جو ہے وہ ان کے سامنے جھکے رہیں، ہمیشہ کبھی ان کو کوئی بات نہ کہیں۔ اف تک ہمارے کریم رب نے یہاں تک کہا کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کرو، اف تک نہیں کہنا، اور اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں، ان کے لیے یوں دعا کیا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ہمیشہ اپنے والدین کو جو ہے خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ جہاں جہاں ہمارے کریم رب نے اپنی عبادت کا حکم دیا، وہاں وہاں والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کا حکم دیا، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب